دیکھتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ. ریڈیو کی آواز. ریڈیو کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ریڈیو ڈے جو ہے وہ منایا گیا. اور جب ریڈیو کی بات ہوگی اور جن گنے چنے ناموں کا ہم ذکر کرتے رہے اور جس کے حوالے سے ہم نے یہ گفتگو کی کہ اب نہ وہ آواز ملتی ہے نہ وہ انداز ملتا ہے. تو جب ہم آواز اور انداز کی بات کرتے ہیں اور انٹلیکٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک آواز بہت زیادہ پاپولر ہوئی اور جن کا میں خود بھی بہت بڑا مدعا بھی رہا ہوں کہ اور انہوں نے آواز لگائی، صدا لگائی ریڈیو سے اور مقبول بھی ہوئے بہت زیادہ. آج کل دیار غیر میں ہیں، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں سید علی حسنین. السلام علیکم. وعلیکم السلام یاسر بھائی، اور آپ کے سبھی سننے والوں کی خدمت میں بھی بہت ہی مودبانہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی حسنین صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ عمر خالد نے مجھے پہلے بھی ایک دو دفعہ، لیکن بس آپ کو پتا ہے میں فیس بک اکاؤنٹ ہے نہیں، تو میرے اس طرح کے معاملات آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے کمزور رہے ہیں. ہاں جی تو بالکل. پھر چلیں آج آپ سے بات ہونی تھی اور سننے والوں سے بھی ہونی تھی، تو آج ہو گئی. علی صاحب اور جی اس جی کی بھی دیر از اے ریزن بیہائنڈ. میرا یہ ورکنگ ویکینڈ تھا تو میں اس ویکینڈ پہ بس جاب پہ ہوں، گھر نہیں گیا. نیکسٹ اچھا ویکینڈ جاؤں گا تو اچھا، میں تو یہ اس سمجھا لیے کہ آج ویکنڈ ہے تو آج آپ گھر پہ ہوں گے. نہیں، گھر میں ہوں تو پھر تو زیادہ مصروفیت ہوتی ہے. ہاں یہ بھی بات درست ہے. تو کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ پاکستان کا جی آپ کا شکر الحمد چکر نہیں للہ. لگا آپ کا؟ پاکستان کا اب چکر یہ نہ لگانے کو کہیے کہ دل میں تو آیا تھا اور آ کے نکل گیا. نہیں بس پاکستان کیا وہ غالباً ساگر صدیقی کا شعر ہے کہ اب ملاقات میں وہ گرمی ہے جذبات کہاں. واہ واہ واہ، بے شک بالکل. اب ملاقات میں وہ گرمی جذبات کہاں، اب تو رکھنے وہ محبت کا بھرم آتے ہیں. بھرم آتے ہیں، کیا کہنے ہیں. بہت اور خوب. غالباً اسی غزل کا شعر ہے کہ کیا ہے وہ، لوگ جس بزم سے آتے ہیں ستارے لے کر، ہاں ہاں، ہم اسی بزم سے بادیدہ نم آتے ہیں. بادیدہ انعام آتے ہیں. کیا کہنے ہیں علی صاحب، کیا یاد بھولے ہوئے یاروں کے کرم آتے ہیں. کرم آتے ہیں. بڑی اب خیر چونکہ وہ حافظہ اس طرح سے نہیں رہا، پھر آپ جیسے دوستوں سے بات بھی کام ہوتی ہے، تو کوئی آپ کی اس مصروفیت طرح علی کی صاحب بہت زیادہ ہے دیار غیر میں. اور میں ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ریڈیو ڈے منایا گیا نا کچھ دن پہلے، میرے خیال جی ایک دو جی دن پہلے جی جی منایا گیا. جی جی جی. تو آج ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک یہ تھا کہ وہ جو زوال آیا ریڈیو پہ بھی اور ٹی وی پہ بھی، تو کون اس کا علی صاحب قصوروار کون ہے؟ قصور کس کا ہے؟ وہ لوگ ہیں جو آ کے بیٹھ گئے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے لا کے بٹھا دیا ہے؟ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی اسپیسیفک ریڈیو، کسی ایک ریڈیو کے متعلق بات نہیں کر رہا میں. اوور آل یہ جو ڈاؤن فال کی کہانی بنی ہے ہمارے ہاں، انٹلیکٹ کی بھی، پڑھے لکھے لوگوں کی بھی، اور پڑھے لکھے لوگوں کو وہ جو پس دیوار چلے گئے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی میں 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 ریڈیو؟ میں آپ سے جی جی گزارش کرتا ہوں. اصل میں ایک براڈر پکچر ہوتی ہے نا، جی ایک بڑا کینوس ہوتا ہے. جی میرا خیال ہے جب ہم آپ اور میں اسکول جا رہے تھے جی تو وہ زمانہ ایسے لگتا ہے جیسے شاید سینکڑوں ہزاروں سال پرانا زمانہ تھا، اگر اس زمانے کے ایتھکس کو، ویلیوز کو دیکھا جائے. بے اور شک. اب میں نے ایک دفعہ، ہمارے ایک ٹیچر تھے، ان کو ایسے بیٹھے بیٹھے کوئی نوٹ بک یا کوئی کتاب ان کے حوالے کی انہوں نے مانگی، تو انہوں نے واپس میری طرف اچھال دی اور کہا کہ جب کسی بڑے کو کوئی چیز پکڑاتے ہیں تو کھڑے ہو کے پکڑاتے ہیں، اس طرح بیٹھے بیٹھے نہیں پکڑاتے. بالکل، واہ واہ تو واہ. اب کوئی چیز، تو میرا خیال ہے پچھلے 30-40 سال میں پاکستانی معاشرے نے بہت تیزی سے انحطاط کا سفر
طے کیا ہے. انحطاط. معاشرے ویسے ترقی کا سفر طے کرتے ہیں بالکل. لیکن انفارچونیٹلی ہم، یعنی ہمارے پاس فخر کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا. واہ واہ واہ، بہت یہ خوبصورت بات. معاشرہ یہ معاشرہ جس میں میں رہتا ہوں ہم، ان کے ہاں اگر ایک ایک بڑا مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ شاید یہاں پہ کوئی اخلاقی قدریں نہیں ہیں، وہ تو جب آپ کسی معاشرے میں رہنا شروع بالکل. کرتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے. بہرحال انہوں نے ایک خاص طرح کی اقتصادی ترقی تو حاصل کی ہے نا، ایک بنیادی بالکل. زندگی اپنے تمام لوگوں کو دے پائیں. ہم نے اپنے لوگوں سے ان کو نہ تو اخلاقی طور پر قوم کوئی ترقی کر سکی اور نہ اقتصادی طور پر کر سکی. بالکل. اور یہ جو انحطاط پچھلے اب علی آ گیا ہے جس میں جی جی جو جی اور جو جی جی یعنی کہ ابھی بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، جی اور جی آنے جی والا جی وقت تو زیادہ خوفناک کا دکھائی دے رہا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے ایک کالر تھے جو کہ آپ کے پروگرام کے بھی بڑے کالر ہوا کرتے تھے، حمید گل صاحب، جی اور اچھی شاعری جی کرتے ہیں. جی تو جی وہ ابھی جی یہ بات کر رہے تھے، انہوں نے آپ کا حوالہ بھی دیا اب سے کچھ دیر جی پہلے. جی حالانکہ جی ہم نے راول نہیں، پنڈی ہاں راول پنڈی سے بالکل، اور حالانکہ ہم نے آپ کا اناؤنس نہیں کیا ہوا تھا کہ آج آپ سے جی ہماری بات ہوگی. تو انہوں نے آپ کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا جی کہ ایک دفعہ کوئی صاحب آئے آپ کے غالباً پروگرام میں، اور جی آ کر انہوں نے جی کہا جی کہ میں نا علی صاحب اپنے شعر سنانا چاہتا ہوں. تو علی صاحب نے کہا جی کہ آپ پہلے یوں کریں کہ کوئی میر کا شعر سنا دیں، اور اس کے بعد اب میں نے کہا آپ کوئی بھی، جب ان میر اور غالب نہیں تو پھر آپ، میں نے کہا کسی، آپ نے شاعری شروع کی تو پہلے آپ نے کسی کی شاعری پسند کی ہوگی نا. بالکل. یہ تو لائک تو آپ جس کو بھی پسند کرتے ہیں تو جی، وہ ایسے باکمال شاعر تھے کہ ان کو کسی اور شاعر کا کوئی شعر ہی نہیں آتا کیا بات. تھا. وہ معراج کی بلندیوں پہ تھے نا وہ تو. یہ بات ابھی یہ ہو رہی تھی کہ اب جو لوگ بیٹھے ہیں جو سو کالڈ شاعری کا پروگرام کر رہے ہیں، وہ والے اشعار پڑھ رہے ہیں جو اس وقت وہ جو نہیں ایس ایم ایس میں اور سوشل جی میڈیا پہ جی جی جو جی جس قسم کی شاعری منسوب کی جاتی ہے اقبال کے نام سے بھی اور فراز صاحب کے نام سے بھی، اور وہ شاعری بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بڑے تیقن کے ساتھ پڑھی جا رہی ہوتی ہے. تیقن کا کیا خوبصورت استعمال کیا تھا امجد اسلام جو صاحب نے، کہ وہ کالج کی سیڑھیوں سے ہاں، سہیلیوں کو لیے اترتی تو ایسا لگتا کہ دل میں اتر اتر رہی ہو. رہی ہو، وہ اس تیقن سے وہ بات کچھ کر. ان سے بات کرتی کہ ہاں، دنیا اسی کی نظروں سے کیا دیکھتی. کہنے. واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، واہ واہ. یہ خواتین و حضرات، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے ایف ایم ریڈیو پہ یہ لوگ ہوا کرتے تھے جن کا زبان کے ساتھ تعلق تھا اور جن کا انٹلیکٹ کے ساتھ تعلق تھا. اور یہی انحطاط اور یہی زوال جو ہے علی، یہ انحطاط اور یہ زوال جو ہے اب کھائے جا رہا ہے. میں سوال میرا پھر وہیں آ کے رک گیا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ بچے اور بچیاں یا وہ جو ابھی آنے والی جو لاٹ ہے جو بول رہی ہے وہ قصوروار ہے، یا جو ان کو لانے والے جو اوپر ہر شاخ پہ بٹھا دیے گئے ہیں وہ قصوروار ہیں؟ یاسر انفارچونیٹلی یعنی مجھے نہیں پتا آپ کا میڈیم کتنا فری ہے. جی. پاکستانی نہیں معاشرے نہیں، بالکل میں فری ہے. کی میک ایسی بنا دی گئی ہے، اس کی فارمیشن ایسی بنا دی گئی ہے جی. کہ یہ معاشرہ کوئی چند ہزار لوگوں کے ہاتھوں میں سمٹ گیا ہے. واہ باقی واہ واہ جو واہ. جو جو 24 کروڑ کوئی 99 لاکھ ہوں. لوگ ہیں وہ انکنسیڈریبل کموڈٹی ہو گئے ہیں. بالکل. ان کی کوئی وقت نہیں رہ گئی ہے. جب دیکھیں نا، یعنی پینٹرز، شاعر، براڈ کاسٹرز، سنگرز کن معاشروں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر ان ساری چیزوں کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. جس معاشرے میں اہمیت اس بات کی ہو کہ کس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، کس کے ہاتھ میں کتنا مہنگا موبائل واہ فون واہ ہے، واہ، واہ واہ. کس کی کلائی پہ کتنی مہنگی گھڑی ہے، کس کے پاس خوبصورت. کتنی مہنگی گاڑی کی چابی ہے. جی. تو اس میں پھر کوئی شاعر کیوں بننا چاہے گا، کوئی خطیب کیوں بننا چاہے گا، کوئی ادیب کیوں بننا چاہے گا، کوئی واہ واہ. پینٹر، کوئی آرٹسٹ کیوں بننا کیوں چاہے بننا گا. چاہے، بے شک بالکل. یہ یعنی اب تو اب تو یعنی
اللہ تو ہمیشہ ہی حافظ تھا، لیکن اللہ کا ہی یہ فیصلہ ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت واضح ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے. واہ واہ، بالکل بجا. اور تو میں انفارچونیٹلی ایز اے نیشن ہم نے جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے، جی ہاں، جو کہ ناٹ مور دین ہاف اے ملین، ویری چار ٹرو، پانچ لوگ، ویری ٹرو. 4-5 لاکھ لوگ ہیں اس پورے ملک کے بینیفیشری. بینیفیشری. باقی لوگ جو ہیں، یاسر آپ تو دیکھیں نا، آپ 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 شاعر اور ادیب پیدا کرنے کی اور شعر پڑھنے والے لوگوں کی اور ریڈیو کے براڈ کاسٹرز کی بات کرتے ہیں. ایک کسان جو سردیوں کی سرد راتوں میں اور گرمیوں کی گرم دھوپ میں اور تپتے دنوں میں اپنی فصل اگاتا ہے، جتنی اس کی کاسٹ آتی ہے اس پہ اس کو اس کا معاوضہ نہیں ملتا. نہیں ملتا، گندم کے نہیں ملتا. گندم کے کاشتکار کو نہیں ملتا، گنے کے کاشتکار کو نہیں ملتا. گنے کے تو کاشت. یہ ایک ہاں عجیب ہاں. یہ ایک عجیب استحصالی نظام ہے. بالکل اس ایسے. کے اندر لیکن علی، میں بحیثیت قوم تو ہمارا نقصان جو ہے وہ مسلسل ہو رہا ہے. اور ہم اب جیسے آپ نے بھی اس نظام کے متعلق ابھی آپ نے سارے نظام کو ہی کھول کے رکھ دیا. ہمارا سوشل فیبرک تو کیا کہتے ہیں اس کو، کیا لفظ استعمال کر، دھاگا دھاگا ہو گیا. ہمارا جو ہاں جی، سوشل ہاں جی. فیبرک تھا وہ تتر بتر ہو گیا. اور اب جو جس نظام کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا، وہ نظام جی اب بالکل اپنے اختتام کی طرف چل نکلا. مجھے یہ بتائیں کہ اس سے نکلنے کے لیے کوئی بات جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ کون آئے گا؟ دیکھیے یاسر، اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے سر کی. ہاں Like، ہاں. لیکن قوم ڈس اورینٹڈ ہے. مجھے دیکھیں، جب آپ دور بیٹھ کے انالیسس کرتے ہیں نا، ہوں آپ وہاں پہ ایک فلو میں گھوم رہے ہیں. آپ کو پتا ہے صبح اٹھنا ہے، ہوں. اتنے پیسے کمانے ہیں، مہینے بالکل. بعد اتنا بل آنا ہے، وہ پے کرنا ہے. ہوں. آپ 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 اس طرح سے انالائز نہیں کر پاتے. آپ کو ڈے ٹو ڈے جب آپ اس سسٹم سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں، اور پھر جب آپ کمپیریزن ڈرا کرنا شروع کرتے ہیں، بالکل تو پھر آپ ڈفرینٹ پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. بالکل. پاکستانی قوم جو ہے نا، اس کا پوٹینشیل بے تحاشا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو اس کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں، جی. وہ ان کی اپنی ترجیحات ہیں اور وہ اس سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں. یعنی بڑی بڑی عجیب بات ہے. یہاں پر یو کے میں میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا ہوں. جو پروجیکٹ ہیڈ ہے، اور میں بالکل ایک عام سی جاب کرتا ہوں، اس کی اور میری تنخواہ میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے کہ وہ بالکل مجھے ایسے قتل کرنے پہ ہی اتر آئے. اور صبح اسی بس میں بیٹھ کے وہ جاتا ہے، اسی میں بیٹھ کے میں جاتا ہوں. اگر میری سیٹ پہلے آ گئی ہے تو میں بیٹھا ہوں. بالکل نو باڈی کیئرس کہ بالکل. پروجیکٹ ہیڈ کے لیے. پاکستانی معاشرے کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. پاکستانی قوم بڑی ریزیلینٹ قوم ہے. اس نے ٹائم اینڈ اگین یہ ثابت کیا ہے. آپ بالکل نے دیکھا تھا، آپ نے زلزلہ دیکھا، آپ کے اپنے گاؤں میں زلزلہ آیا ہوا تھا. بالکل. یعنی یہ صدمہ کسی اور قوم پہ گزر جاتا تو شاید وہ کبھی وہ باہر نہ دیکھیں، آ وہ پاتی. جو منظر ہماری آنکھ نے دیکھا تھا علی، آج بھی اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس مومنٹ کو آج بھی ہم ریجوائس کرتے ہیں کہ جس طرح پوری قوم ایک ہو گئی تھی. یاسر، میں مظفر آباد پہنچا تھا زلزلے کے شاید 2 بالکل دن بعد. تو بالکل میں نے بالکل. وہاں پہ میں نے کہا یہ شہر کبھی دوبارہ آباد نہیں ہو پائے گا. جی لیکن انہی لوگوں نے، مقامی لوگوں نے اس کو آباد کیا. پاکستانی قوم نے ان کی مدد کی، جی اور زندگی آج پھر وہاں رواں دواں ہے. لیکن کوئی راستہ دکھانے والا تو ہو نا. ہاں، جب کوئی رہبر تو ہونا. ہاں، بس اب 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 اللہ اس قوم کا حافظ ہے ہمیشہ سے. اللہ تو خیر ہر انسان کا حافظ ہے، ہر ذی روح کا حافظ ہے، ہر چرند پرند کا محافظ ہے. لیکن اس وقت بڑی بڑی عجیب، میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی بڑی بہادری ہے، بے اور شک وہ بڑے آنےسٹ ہیں. بے میں شک. 25 کروڑ میں سے کوئی 24.5 کروڑ پاکستانیوں کو بڑا ایماندار سمجھتا ہوں، جو ہر تنگی، ہر دکھ اور ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے بہت بعد صبح خوبصورت اٹھتے بات ہیں، کیا آپ. اور ایک دفعہ پھر سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اپنے بچوں کا رزق اکٹھا کر کے بہت شام اچھی تک گھر بات، میں لے بہت آئیں. اچھی بات. یہ اس سے بڑی، لیکن یہ سسٹم اس طرح چل پائے گا نہیں. اس کے بالکل. اندر تبدیلی آئے. اور
اس کو بہرحال تبدیل تو ہونا نہیں ہے، ہے نا اور اس پچیس امید پچیس اقبال. ہاں نہیں ہے یس نا یس امید اقبال. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. لیکن ہم یہی بات کریں گے کہ ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا. اور ہمیں ایک امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اگر وہ 5 لاکھ لوگ جو رولنگ الیٹ ہے اس وقت, اگر جی ان کے جی پلانز ہیں تو جی، اللہ کے بھی پلانز ہیں. تو بے شک وہ معاملہ بالکل بے ہوگا. شک. خواتین و حضرات, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علی حسنین کا تعلق صرف ریڈیو سے نہیں رہا, بلکہ یہ مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ بھی منسلک رہے. اور یہ نہیں کہ یہ اب کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں. تو بیسکلی تو یہ ایک جو ہے ایک کریٹو اور وہ انسان ہے. اور 101 پہ تو آپ اگر چند نام گنے چنے 3-4 نام اگر لیں گے تو ان میں صفحے اول میں انہی کا نام تھا اور ہے اور رہے گا. علی مجھے کچھ سنائیں, کچھ اپنی محسن نقوی صاحب وہ کا کوئی. کنسٹرکشن سے یاد آ گیا. ہوں. وہ غالباً حسرت موہانی کا مصرع ہے کہ ہے مشق سخن جاری ہاں. اور چکی کی مشقت بھی. وہ واہ ان واہ کو جیل ہو گئی تھی تحریک آزادی واہ میں, تو واہ. وہاں پہ وہ چکی پیستے تھے. ہاں. لیکن تو اب بھی جب میں کبھی سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ چلیں کبھی زندگی نے موقع دیا تو پھر دوبارہ سے. انشاءاللہ ہاں اور جب بالکل. خاص طور پہ جب اس طرح لوگوں کو دیکھتا ہوں, یہ جو بالکل ہی کسی 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 دانائی سے, کسی دانش مندی سے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی کا جو ایک 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 پریکٹیکل ایکسپوجر ہوتا ہے, جس کو آسان الفاظ میں کہا جائے, زندگی کا جو ایک رگڑا ہوتا ہے, جی ہاں. وہ کھائے بغیر جو لوگ ہیں ہوں. وہ ایسے چینلز پہ بیٹھ کے نوجوان لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں, تو پھر کبھی دل چاہتا ہے کہ وہ لیکن وہ عمر خالد ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں اس شو کے نا, جیسے آپ جی کے بھی ایک جی ایگزیکٹو پروڈیوسر ہوا کرتے, تو اس شو کے جی عمر جی خالد ہے. جی تو جی انہوں نے جی لکھا ہے, ایک تو آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ کے وقت کا, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ علی حسنین صاحب کی آواز سن کے ایک شعر یاد آیا کہ دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو, لیکن عمر بھر کون عمر جوان بھر کون ہنسی کون کون. جوان ہے. ہاں, احمد مشتاق صاحب کا شعر. اور ایک شعر اور بھی آیا آپ کے لیے کہ آدمی کی شناخت کھو گئی ہے کیا, واقعی آپ نہیں, یہ حمید گل صاحب نے اشعار بھیجے ہیں آپ نے. جی تو علی کچھ محسن نقوی صاحب کا کچھ ارشاد کریں, آپ کو پسند ہے بہت, مجھے پتا ہے کہ محسن نقوی صاحب. محسن نقوی صاحب کا بھی مجھے چند دن پہلے کوئی 2-1 شعر بڑے, اب مجھے نہیں معلوم وہ کہاں پہ ہیں. مقصود وفا ان کا نام ہے, فیصل آباد میں بینکر تھے کسی زمانے میں, جی اب پتہ نہیں وہ کس جگہ پہ ہیں. جی. تو ان زمینوں سے بہت دور کسی رستے میں, ہاں, ان زمینوں سے بہت ان دور, زمینوں سے ان زمینوں جہاں سے. پہ آپ ہیں ہاں جہاں اچھا پہ آپ اچھا. ہیں, ان زمینوں سے بہت دور کسی رستے میں ہاں, بیٹھ جاتے ہیں کہیں اور سفر کرتے ہیں. کیا بات ہے. اور شعر سنیے گا یاسر, کیا کمال شعر لکھ دیا ہے مقصود وفا نے. کہتا ہے کہ نیند اتنی بھی ضروری نہیں خوابوں کے لیے, ہاں, خوبصورت مصرع ہی بہت خوبصورت ہے. واہ واہ واہ. نیند اتنی بھی ضروری نہیں خوابوں کے لیے, ہاں ہاں. آؤ سوئے ہوئے لوگوں کو خبر کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے, کیا کہہ رہے ہیں, بہت خوب بہت خوب, کیا بات ہے. تو اور اس کا غالباً مکتا کچھ انہوں نے اس طرح سے کہا ہے کہ اور کچھ کرنا نہیں آیا سو مقصود وفا, ہاں, ایک محبت ہے جسے بار دیگر کرتے ہیں. جسے بار دیگر کرتے ہیں, کیا کر رہے ہیں. بڑا اچھا. کیا بات ہے. تو علیزہ ایمان آپ کے لیے سلامتی کی دعائیں دے رہی ہیں. دیکھیں یہ بات ہوتی ہے, اب یہ علیزہ کافی عرصے سے غائب تھیں اور آپ کی آواز سنی اور ایک دم آ گئی. بس تو چھوڑے ہیں چند سلگتے ہوئے داغ نشانی, جس نے میرا چند قدم ساتھ دیا واہ ہے. واہ 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 واہ. تو اور بات یہ ہے یاسر صاحب, ہمارا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہاں بہتے رون گے تینوں دلاں دے جانی, تے ہاں, ماپے تینوں گھٹ رون گے. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے. این جی ہے درست.
درست فرمایا. وہ کیا فیض کا کیا اچھا شعر ہے کہ کر رہا تھا غم جہاں کا ہاں حساب، تم کر رہا تھا غم ہاں جہاں کا حساب، آج تم یاد یاد بے بے حساب آئے. حساب آئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو تو علی صاحب بہرحال ریڈیو ایسے ہی چلتا رہے گا جی، لوگ آتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے. خدا کی زمین، اللہ کی زمین کبھی اس کی حجت سے خالی نہیں ہوتی ہے، اس سبحان کا اللہ، نظام ہمیشہ ویری موجود رہتا ہے ویری ٹرو. اور وہ ہمیشہ موجود رہے گا. اس میں دیکھیں نا، یعنی آپ جناب رسالت مآب حضور نبی کریم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم. وسلم کے ظہور سے پہلے کا عرب کی اگر وہ پڑھیں اس وقت کا منظر، ہاں تو اس میں کسی کو کوئی امید تھی کہ روشنی کی کوئی ایسی کرن پھوٹے گی کیا جو کہنا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. نہ صرف عرب کو بلکہ پوری دنیا کو منور کر دے گی. ہوں، تو اللہ ہمیشہ اپنے سسٹم کو چلاتا رہتا ہے اور اللہ چلائے گا. اور بے ہمارے شک. معاشرے میں بھی آ، روشنی کی کرن ہے اور وہ ہوں، پھوٹ. دیکھیے اب 25 کروڑ لوگ ہجرت تو کر کے جا نہیں سکتے نا، بالکل انہوں نے رہنا تو اسی بالکل ملک میں ہے نا. ایبسلیوٹلی. اور اللہ اپنی اس 25 کروڑ مخلوق کو ایسے بھی نہیں چھوڑ سکتا. تو ہوں، اس میں روشنی کی کرن پھوٹے گی اور یقیناً انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، ہاں ہم، واہ واہ، آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، زندگی اور ہم ایسے سادہ دل سادہ تھے کہ دل ہر تھے کہ، بار آ گئے. ہاں بالکل. کیا 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 خوبصورت شعر ہے کہ یہ سوچ کر کے غم کے خریدار آ خریدار آ گئے، گئے. ہاں ہم ہم خواب خواب لے کے، بیچنے ہاں سر سر بازار آ بازار گئے. آ گئے. کیا تو کہنے علی. تو یہ بہرحال ہمارا فرض یہی بنتا ہے کہ آ، ہم ایک سفر کو جاری رکھیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے لوگوں کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں. بالکل. اور دیکھیے علیزے نے شعر دیکھیے لکھا ہے آپ کے لیے غالباً کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے. ہاں، یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی شہر لاہور چ کنے بوئے تے کنیاں باریاں نے. بہری ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. شہر لاہور چ لکھاں بوئے تے لکھاں باریاں نے. ہائے ہائے. شہر لاہور دیاں کنیاں کھوئیاں مٹھیاں تے کنیاں کھاریاں نے. ہائے ہائے. جنہاں کھوئیاں تے پرن مشوق پانی، وہ ہاں مٹھیاں تے باقی سبے سب کھاریاں کھا نے. رہی ہیں. کیا بات ہے علی صاحب، کیا بات ہے، کیا بات. اب یہ دیکھیں نا کہ ایک تو ایک مدت کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، میرا دل نہیں کر رہا کہ ہم اس کال کو منقطع کر دیں، اور سننے والے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو کیا کہتے ہیں اس کو، تو بہرحال وہ جو آپ نے ابھی بات کی بالکل 100% یہی بات ہے. اور یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ نا امیدی نہیں ہے، جہاں پہ اندھیرا ہوگا تو روشنی ہوگی. تو اب اندھیرا خاصا ہو گیا اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ روشنی ہوگی اور یقیناً ہوگی. یہ تو اس کا وعدہ بھی ہے. بالکل. نوشی گیلانی کا ایک شعر ہے کہ حبس بڑھ جائے تو بینائی چلی جاتی ہے، ہاں حبس بڑھ جائے تو تو بینائی. بینائی ہوں، چلی جاتی ہے. واہ واہ. کھڑکیاں کھول کے رکھ تازہ ہوا آنے دے. ہاں 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 ہاں. واہ واہ. بالکل بالکل بالکل. تو علی صاحب کیا پیغام دیں گے اگر یہاں پہ کچھ نئے لوگ بھی سن رہے ہیں، جو نئے نئے آرجز ہیں وہ بھی سن رہے ہیں ہمیں اس وقت، تو کیا پیغام دیں گے، کیا کریں وہ بچے اگر ان کو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے تو. دیکھیے یاسر، کچھ ایک ایک انڈیا سے، انڈین پنجاب سے ایک صاحب آئے میرے پاس. تو انہوں نے کہا مجھے یہ کام آتا نہیں ہے. ہوں، تو میں نے کہا ہر کام جو ہے وہ کرنے سے اور سیکھنے سے آ جاتا ہے. آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آ جائے گا بالکل اور آپ کو محنت کرنی ہوگی. بالکل. تو جو نئے، پہلی بات تو یہ نا یاسر کہ نہیں علی صاحب مینو یہ آپ دسو، آپ اپنے ریڈیو نہیں وہ تو ٹھیک ہے، محنت والی بات آپ کی وجہ ہے. جی ان جی ریڈیو والے اسپیسیفکلی آئی ایم آسکنگ دس کوسچن کہ ریڈیو والے کیا کریں،
ایز اے ریڈیو آپ اگر دیکھیں ہوتے تو آپ کس طرح تیار کرتے لوگوں کو؟ اچھا بولنے کے لیے یاسر اچھا سننا ضروری ہوتا ہے اور اچھا بے پڑھنا شک، ضروری ہوتا اچھی ہے. بات، بالکل بجا. بس اگر آپ اچھا بولنا چاہتے ہیں ہوں، تو اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے، ایسا نہیں ہے. تو اب تو یہ انٹرنیٹ تو بہت بڑی بلیسنگ ہے، ایگزیکٹلی. لیکن اگر آپ اپنا اپنا معیار ہی ایک بالکل نیچے رکھ کے شروع ہو جائیں گے تو پھر ذرا چیزیں مشکل ہو جائیں گی. ہوں، تو تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو اپنا ذوق سماعت جو ہے پہلے اس کو بلند کریں، بالکل بجا. پھر زور خطابت جو ہے وہ آئے گا آپ کے پاس. ایسے ہوں، نہیں ہے. ہوں. اس قدر گوندنا پڑتی ہے لہو سے ہاں ہاں مٹی، ہاں ہاں، اس قدر گوندنا کون؟ پڑتی ہے لہو سے مٹی، ہاں، ہاتھ گھل جاتے ہیں تب کوزہ کوزا گری آتی ہے. آتی ہے، بے شک، بالکل. میں ریڈیو پاکستان میں ایک ٹریننگ ہو رہی تھی، ہوں، پروڈیوسرز کچھ ہائر ہوئے کچھ سال پہلے، تو مجھے بھی انہوں نے ایز اے ریسورس پرسن وہاں پہ بلا لیا. ہوں، تو میں نے ایسے کوئی ایک شعر پڑھا تو وہ جو نئے پروڈیوسرز تھے ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر یہ جو آپ نے 2 مصرے پڑھے ہیں ہوں. بڑا لطف آیا ان کا سننے کا، بڑے اچھے طریقے. تو میں نے کہا اس میں میری 25 سال کی ریاضت ہے. ریاضت ہے، واہ واہ یہ واہ، جو بالکل بجا. یہ جو آپ کو 5 یا 10 سیکنڈ کا لطف آیا ہے آپ کی بے شک سماعتوں کو، اس کے پیچھے میرے 25 سال لگے ہوئے ہیں. لگے ہیں، بے شک، بالکل بجا اس فرمایا. کے بعد آپ نے کوزا گری یعنی آئی ہے. ہاں فارملی میں نے 25 سال، انفارمل ٹریننگ تو آپ کی اس سے بہت ہاں، پہلے شروع ہو پہلے شروع جاتی ہو ہے. جاتی ہے، بالکل آپ صحیح. اس پروسیس میں تو بہت کہ دانہ خاک میں مل میں کر گلے گل گلزار گلزار ہوتا، ہوتا ہاں ہے. بالکل بالکل تو بالکل. وہ ایسے اب 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 چونکہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ لوگ جلدی سے سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہوں، تو جلدی سے اصل میں ایک چیز جو ہے نا یاسر، جو لوگ اب بھول گئے ہیں، جو نئی نسل جو ہے، وہ یہ ہے کہ پیسہ جو ہے نا جی ہاں. وہ بنیادی طور پر آپ کی محنت ہوں، اور جو کسب، ہوں، جس کو سکل کہتے ہیں غالب بالکل. انگریزی میں. قصب کمال کن کے عزیز جہاں ہاں، شبی. ہاں یس. ہاں. جو کسب آپ حاصل کرتے ہیں اور جو آپ محنت کرتے ہیں، ہوں، پیسہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے. بالکل. پیسہ وہ پروڈکٹ نہیں ہے جس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں یا کسب حاصل کرتے ہوں، ہیں. ہوں، پہلے آپ اپنے کسب میں، اپنی سکل میں کمال حاصل کریں. ہوں، پیسہ تو پھر اس کے بعد جتنا آپ کے مقدر میں ہوگا، جتنی آپ کی ضرورت کا ہوگا، وہ آپ کے پاس آ ہی جائے گا. ہوں، ہوں، اصل میں پرائرٹی آرڈر تھوڑا الٹا ہوا ہے. بالکل بجا. یعنی بجائے اس بات کے کہ آپ کی شخصیت، آپ کی سکل اور آپ کے اندر کی یہ خواہش ہوں، کہ میں نے ان بلندیوں کو چھونا ہے کسی ہوں، بھی شعبے میں، وہ ہوں، کمپیوٹر سائنسز ہو سکتی ہے، وہ براڈ کاسٹ ہو سکتی ہے، وہ ریڈیو بالکل. ٹی وی، افسانہ نگاری، ہوں، پینٹنگ، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کیا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ہوں، کیا کیا کچھ چل رہا ہے. بالکل. اگر آپ اس کو صرف پیسے کے لیے کریں گے تو آپ اس میں کبھی بھی وہ کمال حاصل نہیں. نہیں کہتے نا کر پیسے سکتے، کی تو ایک بالکل. وہ اصل میں ایکسلنس نہیں پہلے مل تو آپ سکتی ہم. اس میں ہاں. یس 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 ہوں، تھوڑا پیسے کو بس اپنی پرائرٹی میں نیچے لے آئیں. اور جیسے ریڈیو یا میڈیا میں لوگ بنیادی طور پہ شہرت کے لیے آتے ہیں. بالکل. شہرت جو ہے یہ آپ کی اس اسکل کی بائی پروڈکٹ ہے. پیسہ اس اسکل کی بائی پروڈکٹ ہے. ویری اصل رائٹ. پروڈکٹ آپ کی اسکل ہے. ویری ٹرو. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں کمال کتنا حاصل کیا ہے. بالکل تو بجا. وہ بہرحال ہر کوئی اتنے پروسیس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. ہوں، لیکن بہرحال اس میں یہ تو اس میں کودنا پڑتا ہے. ہوں. اس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک پانی آگ پانی کا کتنے دریا. کتنے آگ کا ہاں دریا جی، ہے. پانی کتنے اور آگ کا دریا جو اب دیکھیں نا. یعنی ہم تو ان کتابوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. ہاں ہاں، یہی بات ہے. اب آج کے دور میں کتنے
جیسے ہوں گے جنہوں نے قرۃ العین کو، ان کے آگ کے دریا کو پڑھا ہوگا، صرف پڑھا نہیں ہوگا ہوں بلکہ اس طرح سے پڑھا ہوگا کہ جس طرح سے افسانہ ناول نگار نے ہوں لکھنؤ کی اس زمانے کی گلیوں کی ہوں کا نقشہ بیان کیا ہے، اس میں ہوں خود کو بھی گھومتے ہوئے محسوس کیا ہوگا۔ بالکل تو ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے، جناب امیر کا فرمان ہے ہوں کہ اپنے بچوں کو ان کے دور کے مطابق تعلیم دو، ہوں کیونکہ وہ تمہارے دور میں پیدا نہیں ہوئے، ہوں ٹھیک ہے؟ ہوں تو ٹھیک ہے، ہر دور کے پھر حضرت اقبال نے بھی اس کو کچھ اس طرح سے کر کے کہا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، ہوں منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ ہوں تو آئین نو سے ڈرنا نہیں چاہیے، طرز کہن پہ اڑنا نہیں چاہیے، ہوں آپ کو جدت کو لینا چاہیے، لیکن ماضی کو بھولنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بل- انسان نے یہ سفر بالکل جو ہے بالکل ہزاروں سال میں طے کیا ہے نا، ہوں تو ہم اس ہزاروں، آخر یاسر کوئی انسان تو ایسا ہوگا نا جس کے ذہن میں یہ اپنے کمر پر جب اس نے بوجھ لادا ہوگا ہاں ہزاروں سال پہلے، ہوں تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بنانی چاہیے جس سے یہ بوجھ جو ہے بالکل وہ میری کمر سے اتر کر اتر کے کسی مشین پر کو آسانی جس سے ٹرانسفر ہو پیدا ہو جائے۔ جائے، ہاں بالکل تو اچھا، پھر پہیا بنا ہوگا، پہیے سے ریڑھی بنی ہوگی، ریڑھی کے اوپر وہ سامان رکھا گیا ہوگا، پھر بالکل اس نے ریڑھی کو کھینچنے سے بھی خود کو آزاد کیا ہوگا، پھر جنگل کے جانوروں کو ٹرین کیا ہوگا، یہ تو ایک پورا پروسیس ہے نا۔ بالکل اور پھر وہ چلتے چلتے سفر جو ہے، اب وہ انسان جہازوں میں اٹھتا پھرتا ہے، ہوں تو یہ کولیکٹیو وزڈم ہے ہوں انسان کے ہزاروں سال کے جرنی کا، جو آج کے دن ویری میں ہم ٹرو، دیکھ رہے ہیں۔ ویری تو ایبسلیوٹ ٹرو ہم جو میری نوجوان نسل ہے اس سے یہی گزارش ہے کہ جو کچھ آج آپ نے حاصل کر لیا ہے ہوں اس کو آگے بھی لے کے بڑھے، ہوں لیکن جن لوگوں نے یہاں تک پہنچنے میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کو ہوں بھولیں بھی نہیں۔ بہت اچھی بات آپ ریڈیو، آپ میڈیا، آپ نے جو ہوں بھی کرنا ہے، آپ اس کو جدید سے جدید طریقے سے کریں، اچھے سے اچھے طریقے سے کریں، لیکن جو ماضی میں جن لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے اس کو آپ بھلائیں نہیں بھلائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو سفر انہوں نے طے کر لیا ہوا ہے وہ آپ کو اس سے آگے پھر آپ چل پڑیں گے۔ بالکل بالکل علی صاحب یہ کچھ اشعار ہیں اور یہ جی، دو لوگوں نے ایک ہی مصرع لکھا ہے، اور عمر نے یہ شعر لکھا ہے کہ قبروں میں نہیں کتابوں میں اتارو ہمیں، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں، اور علیزی امان نے بھی یہی مصرع لکھا ہے، تو اس بات کا کیا بہتے مطلب لیا ہوئے جائے؟ اشکوں کی روانی میں مرے ہیں، ہاں ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ بہتے ہوئے اشکوں کی روانی میں مرے ہیں، ہوں کچھ خواب میرے عین جوانی میں جوانی میں مرے ہیں۔ مرے ہیں، ہاں اور اس کا یہ جو شعر ہے کہ قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہاں ہم لوگ لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ کیا بات ہے! اچھا وہ علی اور صاحب یہ اجاز توکل صاحب ہیں، ان کی غزل ہے، کسی زمانے میں پوری آتی تھی، اچھا شاید ابھی خواتین و بھی حضرات، آ جائے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں علی صاحب سے نا بڑا ایک معاملے میں بڑا چلیں حسد نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے وہ ماشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو انٹلیکٹ تو دیا ہی، لیکن جو ساتھ حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے وہ بھی بہت کمال ہے، آپ کو خود اندازہ بھی ہو گیا ہوگا ان کی گفتگو سے۔ علی صاحب وہ جو شعر پڑھا کرتے تھے، کالا مینڈا بھیس، ہاں، ویسے وہ مجھے ابھی اس کال کے دوران بھی ان کا خیال آ رہا تھا، ویسے یعنی میں یہ بھی سناتا ہوں آپ کو، لیکن اس سے پہلے آ، چلیں، ہاں، کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا بھیس، ہاں ہاں گناہاں پریا میں پھراں، لوگ کہیں درویش۔ واہ واہ واہ، لیکن اب شعر سنیے گا، پھر اب دیکھیں یہ ایک اور ڈائمینشن ہے اس میں، کہتا ہے کہ کن فیکون فرمایا جدوں اساں اوتھے لاگے ہاسے، ہاں ہاں وجہ اللہ والے تار، واہ واہ واہ، کن فیکون فرمایا جدوں اساں اوتھے لاگے یہ ہاتھ ہاسے، سے، ہاں ساریاں گلاں اسی کنی سنیاں، ہاں ہاں کوئی ہاں، بولے ڈورے ناسے، واہ 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 واہ،
کن فیکون فرمایا جدوں اساں اوتھے لاگے ہاسے ساریاں گلاں اسی کنی سنیاں کوئی بوڑے ڈورے ناسے ہاں ہاں تے نفس پلیت 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 کیتا کیتا ہے ہاں اسا ہاں اصل پلیت پلیت نہ ہاسے. ہاتھ سے ہاں تو یہ جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بے ہے، شک تو بے شک یہ ہم اللہ کی ایک ایسی تخلیق ہیں جس پر اللہ فخر کرتا ہے. بے شک تو یہ تو ایک ایسے ڈس اورینٹیشن سی جب چل پڑتی ہے تو وہ چل پڑتی ہے نا. ویری ٹرو تو بس تو وہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے. لیکن یاسر بات یہ ہے کہ گھوم کے ہم وہ نے اپنے اصل کی طرف آنا ہی آنا ہے علی. آنا ہی آنا ہے. اور غنیمت ہے کہ سلگتے ہیں ابھی چند چراغ. ہاں غنیمت ہے کہ ابھی سلگتے ہیں چند چند چراغ، چراغ ہاں. اور بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا چاہتے ہو. ہائے 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 کیا کرنے. بہت اچھا. واہ 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 بہت خوب. تو یہ بازار بند نہیں ہوگا اور چراغ سلگتے رہیں گے. دس از واٹ آئی بلیو. میں نے تو جو جتنی حضرت انسان کی تاریخ ہے اس خطہ زمین پر، اس سے جو پڑھ کے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ جتنا بھی اندھیرا ہو بہرحال روشنی کو ظاہر ہونا ہوتا ہے. آپ کے لیے سورج کو طلوع ہونا بیسٹ ہوتا ہے. وشز ہیں. حمید گل صاحب کی سلامت رہیں ہمیشہ. آپ کے لیے دعائیں علی صاحب. اور میں علی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت سے ہمیں کچھ تھوڑا سا ٹائم عنایت فرمایا. تو میں ایک ایسے ملک میں آ گیا ہوں جہاں وقت بکتا ہے. ہائے 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 کیا بات کیا بات کیا بات ہے. تو وہ لاسٹ ٹائم بھی ہماری یہی بات ہوئی تھی اسی شو پہ کہ ہم نے کچھ ایسا وقت نکالنا ہے کہ جس طرح ابھی آپ آئے ہیں تو کچھ ایک ریگولر سلسلہ بھی. تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی کچھ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. کچھ تھوڑی بہت کنٹریبیوشن ڈال دیتے ہیں. بہرحال یعنی کبھی بھی چیزیں آئیڈیلی نہیں ہوتی ہیں، لیکن بے آج شک لکیلی ایسا ہو گیا کہ ہاں میرا فری وقت بھی تھا. پھر عمر خالد صاحب کا میسج بھی اسی وقت. پہلے بھی انہوں نے، میں معذرت چاہتا ہوں، انہوں نے تو پرسو کیا لیکن میں جی ہاں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے. تو انشاءاللہ یار زندہ صحبت صحبت باقی. باقی. بہت شکریہ علی. وہ پھر کسی نہ کسی دن آن ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو آپ کے سننے والے ہیں. وہ مجھے یہ غزل بڑی پسند ہے. ہاں ارشاد نا. غالباً سیف الدین صاحب صاحب کی غزل ہے جی کہ ارشاد. ایک ہی شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ارشاد. شاید ان سے بھی چھین لوگ یاد اپنی، ان سے بھی چھین لوگ یاد اپنی، جن کا ایمان ہو گئی ہوگی. ہاں 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 جن کا ایمان ہو گئی ہوگی. اور اور کیا شعر سنیے گا اسی کہ کا ہاں پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، ہاں 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 پھر پلٹ کر نگاہ نہیں نگاہ آئی. نہیں آئی، تم پہ قربان ہو گئی کیا ہوگی. کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے یہ بلکہ آپ اپنے سننے والوں کو بھی سنائیں. ہیں. خان صاحب نصرت فتح ہاں علی خان بالکل صاحب نے بالکل گائی بھی بالکل ہے، بہت بالکل اچھی بالکل. اور بہت ہی کمال کی کمپوزیشن ہے. بہت مفروض آؤٹ البحر میں اسٹینڈنگ بہت ہی کمپوزیشن ہے جی. ہم بہت غزل لکھی، بہت با کمال گئی ہے کمپوزیشن. اور طبلہ بہت اچھا، طبلے اور ہارمونیم کا بہت اچھا کمبینیشن ہے اس میں. کیا بات ہے خان جب صاحب. گئے جب تو آپ جب کنسٹرکشن میں دل ہیں لیکن دل ماشاءاللہ دیکھیں تبلے اور تالے نہیں بھولے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مولا بات یہ خوش ہے رکھے. یہاں سے مولا خوش رکھے. بات یہ ہے نا کہ ہے مشق سخن جاری اور ہاں چکی کی مشقت بھی. کیا کہنے ہیں علی. اللہ اور تعالیٰ ویسے آپ بھی کو یاسر، جی. سورج ہے مگر ہم سے بہت دور ہے دنیا. ہاں سورج ہے ہاں مگر ہم سے بہت دور ہے دنیا. دنیا. سو ایک ستارہ ہی گنا جانا ہے ہم کو. ہائے 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 کیا کہنے علی. کیا کہنا ہے کیا کہنا. بہت شکریہ آپ لیکن کا. اچھا وقت گزر گیا اور جو گزر رہا ہے وہ بھی اچھا ہے. جو انشاءاللہ آنے والا بھی اچھا ہوگا. ہاں انشاءاللہ. جن میں رکھے وہ میں رہیے. ہاں جی میں رکھے ہوں میں رہیے. علی تھینک یو ویری مچ یار. بہت شکریہ تھینک یو، آپ کا. آپ کا بہت شکریہ. بہت تھینک یو. شکریہ. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ.
خواتین حضرات، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جو ابھی ہماری گفتگو ہوئی علی حسنین کے ساتھ، کہ یہ وہ ٹیلنٹ تھا، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے متعلق ہم بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ اب یہ معاملہ جو ہے، اب یہ وہ لفظ انحطاط یوز ہوا، زوال یوز ہوا، تو یہ وہ لوگ تھے. اور جناب ہم بہت مشکور ہیں علی صاحب کے بھی کہ انہوں نے ہمیں وقت بھی دیا، ہمارے ساتھ بھی آئے اور پروگرام کا حصہ بھی رہے.